تو 1974 بھٹو کا دور تھا، ذوالفقار بھٹو جو بھی تھا، جیسا بھی اس کا کام تھا، جیسا اس کا کردار تھا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، سیاسی تھا، جس پارٹی کا بھی تھا، ہم سب کو پتا ہے۔ لیکن اس نے جو کام کیا، اس کے جو آخری الفاظ ہیں وہ سننے والے ہیں اور یاد رکھنے والے ہیں اور اس پہ داد دینے کے قابل ہیں۔ صدر صاحب، ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں جو آپ کام کر گئے۔ وزیر اعظم صاحب، جو آپ نے کام کیا، ہم دونوں ہاتھ سے آپ کو سلوٹ کرتے ہیں اور پوری امت آپ کو سلوٹ کرتی ہے۔ اور کل قیامت کے دن انشاءاللہ ذوالفقار بھٹو کا یہی کارنامہ اس کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دور دور کے فتنہ اٹھا، فتنے اب بھی اٹھتے ہیں، بڑے فتنے۔ یہ فتنہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا۔ کلمہ ہمارا، کتاب ہماری، نماز ہماری، سب کچھ ہمارا، اور ہمارے نبی کا نام بھی چوری کر کے اپنا نام رکھ لیا۔ تو اس لیے علماء کو داد دیا کرو کہ علماء جس سراغ سے دسنے والا نکلتا ہے، علماء اس سراغ کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھئی ہم تو دنیا کام میں لگے ہیں، مجھے اپنی فیکٹری کی ضرورت ہے، مجھے اپنی فیکٹری سے فرصت نہیں مل رہی، مجھے دکان سے فرصت نہیں مل رہی، مجھے اپنے کارخانے سے وقت نہیں مل رہا، لیکن علماء 24 گھنٹے الحمدللہ مصطفیٰ کی ناموس کا پہرا دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جہاں بات ہوتی ہے علماء کھڑے ہیں، علماء کھڑے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہر میدان کے اندر مولوی نظر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں مولوی ویلے ہیں، مولوی ویلے نہیں ہیں، اللہ پاک نے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ تو خوش قسمت یہ کہ اللہ پاک ہمیں حضور کی ناموس کے لیے چن لے۔ یار تیری میری ڈیوٹی لگ رہی ہے دکان پہ، مکان پہ، فیکٹری پہ، کارخانے میں، سڑکوں پہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، لیکن کتنے خوش قسمت ہے جو مصطفیٰ کی ناموس کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، جو مسجد کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، مصطفیٰ کے ختم نبوت کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، کتنی خوش قسمت ڈیوٹی ہے وہ۔ تو سن 74 میں یہ فتنہ اس سے پہلے اٹھا، اور سن 74 میں جب یہ اسمبلی لگی تو بھٹو نے کہا کہ بھائی بہت بات ہو گئی، بڑا لڑائی جھگڑا مسلمانوں کے ہاں یہ کھڑا ہو گیا، وہ کہا کہ بھائی اس مسئلے کو اسمبلی کے اندر لے کے آؤ، ہم زیر بحث رکھیں گے۔ تقریباً وہاں پہ 300 ممبر تھے، تو 300 ممبروں میں سے ایک ممبر نے بھی نفی نہیں کی، سب نے کہا کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کو ماننے والے ہیں اور ہمارے نبی کے بعد دوسرا نبی کوئی نہیں۔ اب بھٹو جناب وہ اسمبلی کے اندر سین کرتی کہ بھئی یہ پکے کافر ہیں۔ اب اس کے بعد سینٹ میں جانا ہوتا ہے بل کی، اسمبلی کے بعد سینٹ میں بل جاتا ہے، وہاں سے پاس ہوتا ہے، پھر اس کو پکا درج کر دیتے ہیں۔ جس وقت اسمبلی سے بل پاس ہو، سینٹ پاس نہ کرے، وہ بل پاس نہیں ہوتا۔ اب سینٹ میں کے اندر گیا، اللہ کرنا ایسا تھا، ان کی یہ نیک نیتی تھی کہ جب وہ بل پہنچا تو اس وقت جو وہاں پہ حضرات موجود تھے، افسران عہدیداران والے وہاں موجود تھے، سب نے اس کے اوپر سین کیے کہ ہم اس عقیدے پر متفق ہیں، الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ جب یہ بل پاس ہوا تو وہ دن اور وہ آج کا دن، وہ کل کا دن 7 دسمبر، وہ کل کا دن ہے، کتنا خوشی کا دن ہے۔ اور بھٹو کو جب جیل میں ڈالا گیا اور اس نے پھر یہ تاریخی لفظ کے، اس وقت کا جو بڑا چیف جسٹس تھا، اسے کہا کہ دیکھ بھائی میں بہت گناہگار، بہت بدکردار، مجھے پتہ ہے کہ زندگی گناہوں کی دلدل میں نے گزاری، لیکن میں ایک آس اور امید اللہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں، اور کل قیامت کے دن میں حضور کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے میں ایک ہی چیز لے کے جا رہا ہوں، اور وہ اساس اور وہ بنیاد یہ ہے کہ جو آج میں نے سینٹ کے اندر اور آج میں نے اپنی حکومت کے اندر جو میرے پاس طاقت تھی، میں نے اس کو صحیح استعمال کرتے ہوئے میں نے قادیانیوں کو ڈنڈے کی چوٹ پہ کافر قرار دیا۔ جب یہ کافر قرار دیا گیا تو اس کے بعد پھر بڑا ہنگامے کھڑے ہوئے، 10,000 ماؤں کے نوجوانوں نے اپنی جانوں کو پیش کیا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ایم شہمے نہیں جا کے بل پاس ہو گیا، 10,000 ماؤں کے نوجوانوں نے اپنی جانوں کو قربانی پیش کی ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ مسئلہ آسان سا ہے، اور بھئی مسئلہ اتنا آسان نہیں، اس کے اوپر جانیں گردنیں کٹی ہیں اور خون کی سیاہی بنائی گئی ہے، تب یہ جا کے عقیدہ ختم نبوت اقرار پیش ہوئی ہے۔ یہ مرزا قادیانی، اس کا نام پورا مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ کیا بھائی دشمن کا نام یاد رکھنا چاہیے، مرزا غلام احمد قادیانی۔ تو
ہندوستان کے اندر علاقہ تھا قادیان، اس کا نام ہے مرزا غلام احمد، یہ سیالکوٹ کا رہائشی تھا۔ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ ہندوستان چلے گیا، اس وقت یہ ملک ایک ہی تھا۔ تو اس کے بعد اس نے جا کے وہاں پہ اپنا سارے پنجے کاٹ دیے اور کہتے ہیں میرے اوپر وحی اترتی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کہہ دو رحمت اللہ، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بڑے پیارے خطیب تھے، ایسے دل پذیر خطیب تھے کہ لاکھوں کا مجمع ہوا کرتا تھا، بغیر سپیکر کے بیان کرتے تھے، لاکھوں کے مجمع کے اندر آواز آیا کرتی تھی۔ ایسے خطیب لاجواب خطیب تھے، نامثال خطیب تھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کے سامنے مناظرہ کیا گیا، مرزا غلام احمد قادیانی سب کہہ دو بے شمار لعنتیں ہوں اس پہ، سب کہہ دو بے شمار لعنتیں ہوں اس پہ۔ جب کیا گیا تو کہنے لگے بھائی آپ کو نبی کس نے بنایا؟ کہنے لگا دیکھو میں نبی ہوں اور میرا نام بھی نبیوں جیسا ہے، اگر دیکھو ادھر سے نکال دی جائے غلام، مٹا دیا جائے قادیانی، مٹا دی جائے، درمیان میں کیا رہتا ہے؟ احمد۔ کیا رہتا ہے احمد؟ تو گویا میں نبی ہوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ فرمایا کہ اچھا تو خود ہی نبی بن گیا؟ کہنے لگا ہاں جی میں خود ہی نبی بن گیا ہوں، میرا نام تو نبیوں والا ہے، میں نبی بن گیا۔ اس نے کہا اچھا بات سنو بھائی، بڑا مجمع لگا ہوا تھا، اس کے لوگ بھی تھے، ہمارے لوگ بھی تھے۔ کہنے لگا بھائی میرا نام ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری، سید کو نکال دو، عطا کو ختم کر دو، بخاری کو بھی ختم کر دو، پیچھے کیا رہ گیا؟ اللہ۔ کیا رہ گیا بھائی؟ اللہ۔ بھائی پاگل، جب میں اللہ ہوں، میں نے تجھے نبی بنایا ہی نہیں، تو کیسے نبی بن گیا؟ جب میں نے تجھے نبی بنایا ہی نہیں تو کیسے بن گیا؟ تو بھائی اسی طرح سوال کیا گیا کہ بھائی قادیانیوں ہمارے نبی کے اوپر تو جبرائیل امین تشریف لایا کرتے، اترتے تھے، اور نبی کے دونوں شانوں کے کندھوں کے درمیان، نشانی یاد رکھیے، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ کیا تھی بھائی؟ مہر نبوت۔ یہ جو قادیانی تھا نا، ایک آنکھ سے کیا تھا؟ کیا تھا؟ کیا تھا؟ اچھی بولو، ڈرتے کیوں ہوتا ہے؟ کیا تھا؟ کانا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، مسجد میں بیٹھ کے ایسی باتیں کرنا ثواب ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ثواب ہے، کیوں؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور نبی اسلام کی شان بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو کیا تھا بھائی؟ یہ کانا۔ تو ہم نے پوچھا کہ دیکھو بھائی ہمارے نبی اسلام کے اوپر تو جبرائیل امین تشریف لاتے، اترتے، اور ہمارے نبی کے دونوں شانوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، تو تمہارے نبی کے کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہے؟ کہنے لگا نہیں، وہ فرشتہ اللہ پاک نے بھیجا تھا، لگانی مہر یہاں تھی تو مہر یہاں پہ لگا گیا، تو کانا کر گیا، مہر یہاں پہ لگا گیا۔ اس لیے ہم جو یہ بات کرتے ہیں، یہ ہنسی مذاق کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ بھائی عقیدہ لیبل ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس سے مراد کیا لیتے ہیں بیچ میں محمد سے؟ اس کانے کو، کس کو بھائی؟ کانے کو، قادیانی کو، اس سے مراد لیتے ہیں کہ محمد سے مراد ہمارا قادیانی ہے، اس نے خلافت چلائی، اور لوگ دھڑا دھڑ اس کے جو مرزائی ہے نا، مرزائی وہ بھی اسی نسل سے ہے نا، ان کا نام ہی ہے مرزائی، قادیانی اور احمدی، لاہوری، یہ سب کے سب سارے کے سارے یہ ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بھی گروہ، کوئی بھی فرقہ، ان میں یاد رکھیے، ایک لاہوری گروپ ہے، ایک احمدی گروپ ہے، اور ایک مرزائی ہے، قادیانی ہے، ان سب میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یا کوئی بھی آپ اس کو جانتے ہیں کہ میں اس سے چیز لیتا ہوں یا اس کو میں چیز دیتا ہوں، خدا نہ اس کے ساتھ تعلق کا بائیکاٹ کر دیتا ہوں۔ شیزان کی جتنی مصنوعات ہیں ہم ان سے بائیکاٹ کریں گے تو کیا گنبد خضرا میں مصطفیٰ خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ کیوں بھائی کہ وہ ہمارے اوپر اپنی مصنوعات کو بیچ کر وہ ہم سے پیسے کماتے ہیں اور دوبارہ پھر ہم پر ہی لگاتے ہیں۔ اتنا بڑا ہم سے دھوکہ کیا جا رہا ہے کہ ہم سے پرافٹ لے کے پیسے کما کر امیر ہو کر وہ ہمارے خلاف ہی استعمال کر رہے ہیں۔ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، نہ مصنوعات بکے گی، ان کی مصنوعات بند ہوگی، فیکٹری بند ہوگی، تو خود بخود اس وہ جو یہ لاجک استعمال کر رہے ہیں وہ یہ استعمال نہیں کریں گے ہر بار۔ انشاءاللہ ہم ہر طرح سے مسلمان جو ہیں قادیانیوں کا کیا کریں گے بھائی؟ بائیکاٹ کریں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے۔ کتنے بھائی؟ 30 جھوٹے مدعیان نبوت آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مسلمہ کذاب اسی طرح کا پاگل اٹھا، کہنے لگا میں نبی ہوں۔ کیا ہوں بھائی؟
3 بندوں نے نبی اسلام کے دور کے اندر آ کے اپنی جہالت کا ثبوت دیا، اپنے دماغ کا ثبوت دیا کہ اسی پاگل ہاں کہ میں نبی ہوں۔ اچھا بھائی آپ نبی، مسیلمہ کذاب جو ہے اس نے خط لکھا نبی علیہ السلام کو، بیچا بٹا ان کو بٹھاؤ گے، بچوں کو بٹھاؤ گے، تو نبی اسلام کے پاس خط بھیجا، کہنے لگا محمد بن عبداللہ میں آپ سے ایک بات کروں۔ خط کے اندر اس نے لکھا، توجہ کرے بھائی، خط کے اندر لکھا محمد بن عبداللہ آپ نبی ہیں، آپ نے بات مشہور کر دی جی آپ نبی ہیں، آپ ایسا کریں میں بھی نبی ہوں اور آپ بھی نبی ہیں، یوں کر لیتے ہیں آدھی آدھی زمین تقسیم کر لیتے ہیں، مکہ اور مدینہ میں آدھی زمین آپ کی، ادھر کی آپ نبی ہیں اور ادھر کا میں نبی ہوں۔ نبی اسلام نے کوئی جواب نہ لکھا، خط کے نیچے لکھ دیا تو کذاب ہے۔ کیا ہے بھائی؟ کذاب کا معنی جھوٹا، سب سے بڑا جھوٹا کائنات کے اندر تو ہے کذاب۔ تو کیا ہے بھائی؟ کذاب۔ اسی جب خط لکھا آپ نے مسجد نبوی کے باہر حبیب بن زید، کیا نام ہے بھائی؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی، نوجوان 19 سال کی عمر ہے، 19 سال کی نوجوان ہے، مسجد نبی کے سامنے کھجورے بیچ رہے ہیں، غریب صحابی، لیکن عشق محبت دل کے اندر کیسی پیوست ہے۔ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کہہ دو رضی اللہ تعالی، مسجد نبی کے سامنے کھجورے بیچ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، خط آتا ہے مسیلمہ کذاب کی طرف سے، لعنتی کی طرف سے، بے ایمان کی طرف سے، کہنے لگا آدھی زمین کا تو نبی، آدھی زمین کا میں نبی بن گیا۔ نبی اسلام نے فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا، نیچے پڑھا لکھ دیا تو کذاب ہے۔ حبیب بن زید کو جا کے دروازے پہ کہا حبیب بن زید چلا جا، مسیلمہ کذاب کے دربار میں چلا جا، جو اپنے آپ کو بڑا بادشاہ کہتا ہے اور غرور تکبر کے اندر بڑا اپنے آپ کو مانتا ہے، اس کے دربار میں چلا جا اور جا کے اس کو میرا خط دے دے کہ مسیلمہ کذاب کے پاس بھاگتا ہوا حبیب بن زید پہنچ گئے، جا کے جب اس نے خط دیا تو مسیلمہ کذاب نے خط پڑھا، اس کے نیچے کیا لکھا ہوا تھا؟ کذاب۔ کیا لکھا ہوا بھائی؟ کذاب۔ اب سارے دربار لگا ہوا ہے، اس کے وزیر مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، کذاب کذاب پڑھ کے کہنے لگے وزیر صاحب بادشاہ سرکار کیا لکھا ہوا ہے؟ اب شرط کے بارے بتایا بھی نہ آپ نے، جھوٹا تھا نا۔ تو حبیب بن زید کہنے لگا اس بات کی تصدیق کرو کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، تم اس بات کی تصدیق کرو اور اس بات کی تردید کرو۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی ابھی 19 سال 20 سال کی عمر ہے، کہنے لگا مسیلمہ کذاب یہ تو نہیں ہو سکتا، جو نبی تجھے جھوٹا لکھ دے اس کو کائنات میں سچا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ، اس کو کائنات میں سچا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کتنا ظلم کیا گیا، کتنا شدت ان کے اوپر کی گئی، فرمایا کہ مسیلمہ کذاب نے پہلے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دی، پھر کہتا ہے اس بات کی تصدیق کر میں جھوٹا نہیں ہوں، اس بات کی تردید کر دے، اس بات کی تصدیق کر دے۔ حبیب بن زید کہتے ہیں تو ساری جان تو میری کاٹ سکتا ہے، جسم سے روح تو الگ ہو سکتی ہے۔ مسیلمہ کذاب نے بازو کاٹ دیے، بازو بھی کاٹے، ٹانگیں بھی کاٹ دی، حتیٰ کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن حبیب بن زید اپنی زبان پہ یہ بات لے کے آئے کہ نبی میرا سچا ہے، میرا نبی پکا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اے مسیلمہ جو تو نے کہا میں یہ بات اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا، تو کل بھی جھوٹا تھا تو آج بھی جھوٹا ہے، قیامت تک کے لیے جھوٹا رہے گا، ممبروں کی مسجدوں سے آوازیں آتی رہے گی، مسیلمہ کل بھی جھوٹا تھا آج بھی جھوٹا ہے۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو بتایا گیا، آپ کا نوجوان بیٹا جو مسجد نبی کے سامنے مزدوری کیا کرتا تھا، اللہ کے نبی کی ناموس پہ شہید ہو گیا۔ اماں جان کا بلبلہ ایمان دیکھیے، اللہ اماں جان کا یہ اندر کا ایمان جذبہ دیکھیے، اماں جان کیا کہتی ہیں، اگر آج تیری میری ماں کا بچہ مسجد کے اندر گھنٹہ رہ جائے، جماعت والے اس کو ساتھ لے جائیں، بھی ایسا پیغام دین کی چلا جائے، ہمارے ابا جان بھی اماں جان بھی کیا کہتی ہیں، مولوی صاحب کتنے لگے سو جلسوں پہ نہیں جانا چاہیے، ان کی ختم نبوت کے مجالس میں نہیں جانا چاہیے، فلاں فلاں جماعت میں جانا چاہیے، لیکن کیا وہ واپس نہیں آیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اماں جان کا جذبہ دیکھے اندر سے، اماں جان کہتی ہیں کیا ہوا حبیب بن زید کو؟ اللہ کے نبی نے بھیجا مسیلمہ کذاب کے پاس جاؤ خط دے کے آؤ۔ میں
پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ مسیلمہ کذاب نے آپ کے بیٹے پہ تشدد کیا، ان کو شہید کر دیا۔ فرمایا اچھا، میں کہ ہاں میں نے اپنے بیٹے مسیلمہ کے مقابلے میں جو گیا میرا بیٹا حبیب بن زید انصاری، حبیب بن زید کو میں نے اپنی چھاتی کا دودھ ہی اس لیے پلایا تھا کہ جب محمد کی ناموس کی بات آئے گی میرا بیٹا وہاں پہ اپنی گردن کٹوائے گا۔ ایسا جب اندر کا ایمان جذبہ ہوگا پھر ہمارا ایمان ڈاماڈول نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، امیدوں غریبوں کی بھر لانے والے، امیدیں غریبوں کی بھر لانے والے، اور نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ نبیوں کا امام بن کر خدا کا آخری پیام لے کر آئے۔ کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے۔ سبحان اللہ۔ ہم ہر محاذ پہ جہاں پہ ختم نبوت کی بات ہوگی انشاءاللہ، جہاں آواز لگے ختم نبوت کی آواز لگے گی، ہم وہاں پہ اپنی دل و جان سے انشاءاللہ وہاں پہ حاضر ہوں گے۔ یہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے یہ ہمارا جان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بھئی ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہماری جان جا سکتی ہے، ہماری جان جا سکتی ہے، مال جا سکتا ہے، گھر جا سکتا ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت نہیں جا سکتا۔ میں نے آپ سے کیا کہ بھئی اس عقیدے کا بانی کون تھا؟ قادیانی کا کون تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ اسی پہ ایک وظیفہ یاد آ گیا، آپ بھی نہیں بول رہے نا۔ تو مولانا صاحب ایک کالج کے پاس سے گزر رہے تھے، تو کالج کے اسٹوڈنٹ وردی پہنی ہوئی، ٹائی لگائی ہوئی، اچھے خاصے وجود کے لباس سے خوبصورت پڑھے لکھے لگ رہے تھے۔ ان سے پوچھا کہ بیٹا مسلمان تھے، بیٹا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا آپ قادیانی کو جانتے ہو؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو جانتے ہو؟ کہہ رہے کہ نہیں مولانا صاحب ہم تو یہاں پہ نئے داخل ہوئے ہیں کالج کے اندر، ہم نہیں جانتے۔ اچھا پھر اگلے جا کے محلے والوں سے پوچھا بھی آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو جانتے ہو؟ نہیں مولانا صاحب ہم تو یہاں پہ نئے آئے ہیں، ہم نے کہتے ہیں یہاں پہ نئے آئے ہیں، ہم نہیں جانتے مرزا غلام احمد قادیانی کو۔ تو بھائی میرے خیال آپ بھی نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، ہم نے اس کو جاننا ہے، یاد رکھنا ہے۔ تو کیا نام بھائی؟ مرزا غلام احمد قادیانی، جن کو ہماری زبان میں کہتے ہیں مرزائی۔ مرزائی اس کو سمجھتے ہیں، مرزائی یہ پکے ٹھنڈے کافر ہیں، اور ڈرنے کی سستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو قانونی طور پہ کافر قرار دیا گیا ہے۔ اور ربوہ چنوٹ جہاں کا فرنیچر بڑا مشہور ہے نا، وہاں کی ان کی جنت اور جہنم بھی بڑی مشہور ہے، وہاں کی ان کی جنت اور جہنم بڑی مشہور ہے۔ جہاں کا ہم چنوٹ کا فرنیچر استعمال کرتے ہیں بڑا مشہور ہے، تو بھی استعمال کرو، وہ تو مسلمان بناتے ہوں گے، لیکن کیا اس کے ساتھ ایک جگہ ہے ربوہ، کتنے 100 ایکڑ ہے، اور وہاں پہ اپنی رہائشیں بنائی ہے، کالونی بنائی ہے، اور عقل کے اندھوں نے دنیا کے اندر ہی جنت اور جہنم بھی بنائی ہے۔ ادھر جانے کے اتفاق ہوا میرا وہاں پہ کارگزاری، تو میں نے کہا جنت اور جہنم ضرور دیکھیں گے کیسی بنائی ہے۔ ہمارے تو الحمدللہ قرآن کے اندر ذکر ہے کہ ہم نے جنت ایسی بنائی ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے، کہ سبحان اللہ۔ ان کی جنت میں کتے ہی پھر رہے ہیں، سب چیزیں دنیا کی جو غلیظ ترین ہے وہ پھر رہی ہیں، اور جہنم اور ان کی جنت کے اندر وہ ہی آدمی جا سکتا ہے جو اپنی زندگی بھر کی قسطیں پوری کرے گا، ورنہ جہنم میں جائے گا۔ جنت بھی پیسے کی ہوئی نا، ساری لالچ بھاگ دوڑ پیسے کی ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس لیے صرف جو محمد کی غلامی سے نکلا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کے اندر بھی ناکام ہوا اور آخرت کے اندر بھی ناکام ہوا۔ بھئی محمد کی غلامی یہ ہے کہ ہم پکے سچے ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہو کہ ہمارے نبی کے بعد دوسرا نبی نہیں۔ کیوں ہم کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد بھی دوسرا نبی نہیں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، اور میرے بعد اللہ پاک نے نبوت کا تالا لگا دیا، جہاں سے نبی بن کے اللہ سے آ رہے تھے اللہ نے خود تالا لگا دیا کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح جو اس کے بارے میں لکھا ہے قادیانی کے بارے میں، انشاءاللہ کہ وقت ہوا نا پھر تفصیل اس کے بارے میں ہم کورس بھی کروائیں گے، ایک جمعے کے دن نا اسی طرح رکھیں گے، ہم کورس کروائیں گے
ڈیجیٹل کورس ہے وہ کورس تو آئیں انشاءاللہ، اس کے اندر ساری اس کی خصلتیں ہم بیان کریں گے کہ نبی کی خصلتیں، نبی کی صفتیں یہ ہوتی ہیں اور اس لعین بے ایمان کی خصلتیں یہ ہیں. تو اس کے موت جو آئی نا، موت کہاں پہ آئی بلا؟ آپ کو پتہ ہے؟ باتھ روم میں. کہاں پہ آئی؟ لیٹرین میں اس کی موت آئی. اس کا جو منہ ہے نا سر، جو یہ نبی بنا پھرتا تھا لیٹرین دے وچ ہے، تو جو ایسا کرتا ہے اپنے قد سے بڑی باتیں کرتا ہے تو پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے. اور تو بھائی جو ختم نبوت ہے اس کا نعرہ بھی ہمیں یاد ہو، اس کا نام بھی ہمیں یاد ہو، اور ختم نبوت کس نبی کو کہا جاتا ہے ہمیں یہ بھی یاد ہو. ہم کسی چیز سے دھوکہ نہ کھائیں، بس ڈنڈے کی چوٹ پہ کہیں ہمارے نبی آمنہ کے لال ہیں. اور اللہ کے نبی نے دیکھو اللہ نے کیسا ہمارے نبی کو حسین بنایا اور کتنا پاکیزہ بنایا، اور کسی کی مثل نہیں بنایا. ہمارے نبی کی سگی بہن بھی کوئی نہیں، سگی بھائی بھی کوئی نہیں، سگا بھائی بھی کوئی نہیں، سگی بہن بھی کوئی نہیں، سگا بھائی بھی کوئی نہیں. اللہ کی راز کیا ہے؟ بھائی بھی کوئی نہیں، بہن بھی کوئی نہیں. تو میں دنیا کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو فوراً دائی بھی کہتی ہے یہ کان میں دادے ورگے، اسے کان، اس کا نام چاچے ورگا، اس کے ہونٹ فلاں ورگے، فلاں ورگے، فلاں جیسے، فلاں جیسے. میں کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو بے مثل بے مثال پیدا کیا. کائنات کے اندر کوئی کہہ نہ دے کہ محمد کے ہونٹ اس جیسے ہیں، محمد کے کان اس جیسے ہیں، محمد کا ناک اس جیسا ہے. تو میں کہ اللہ کی مثال کائنات کے اندر کوئی نہیں دے سکتا، محمد کی مثال بھی کائنات کے اندر کوئی نہیں دے سکتا. ایسا ہم نے اپنے نبی کو بے مثل بے مثال بنایا. وہ نبی بنایا کہ جو ہاتھوں کو پھیلائے اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پٹرول مہنگا ہوا ہے لیکن جہاں پٹرول کی قیمت نہیں لگتی، یہاں پہ کیا سستا ہی کام ہے بھائی، بس تھوڑی سی آواز لگانی ہے آپ نے اور سبحان اللہ کہنے میں کیا ملے گا؟ اجر ملے گا، ثواب ملے گا. وہ نبی اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا، سونا منٹھار نبی دیا کہ جو ہاتھوں کو اٹھائے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، جو ہاتھوں کو اٹھائے ابو ہریرہ کی ماں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، جو ہاتھوں کو اٹھائے ابوبکر صدیق بن کے حضور کے قدموں میں آ جائے، جو ہاتھوں کو اٹھائے عمر بن خطاب دشمنی سے سنوں کی طرف اور قدموں میں غلام بن کے آ جائے. اللہ نے وہ نبی عطا کیا جو ہاتھوں کو اٹھائے اور عمر بن خطاب غلام بن کے قدموں کے اندر آ جائیں. اللہ پاک نے وہ نبی عطا کیا جو ہاتھوں کو اٹھائے عثمان بن عفان سخاوت کا دریا بن کے میرے حضور کے قدموں میں تشریف لے آئے. اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو ہاتھوں کو اٹھائے علی المرتضیٰ حیدر کرار جو اپنے پاؤں سے کعبہ کا در اکھاڑ کے پرے پھینک دے، وہ اللہ نے ہمیں نبی عطا کیا. اس لیے میں کہوں کہ تاجدار ختم نبوت سب کہہ دو زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. دو مرتبہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. پہچان کا مسئلہ ہے یہ ایمان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے یہ ایمان کا مسئلہ ہے. ختم نبوت اپنے تو ایمان کا مسئلہ ہے. نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. یہ فیصلہ پکا منکر ہے اس کا کافر، یہ فیصلہ ایسے کرو، یہ فیصلہ پکا منکر اس کا ہے کافر. یہ میرا نہیں میرے نبی کا فرما ہے، یہ میرا نہیں میرے نبی کا فرما ہے. ختم نبوت اپنا ایمان ہے، ختم نبوت شان صحابہ زندہ باد، شان قرآن زندہ باد. ہم جان فدا کر دیں گے آقا کی خاطر، کہہ دو انشاءاللہ. ہم جان فدا کر دیں گے آقا کی خاطر، ہم ان کو نہ چھوڑیں گے جو بھونکتے ہیں آقا کو، کہہ دو انشاءاللہ. ان کو نہ چھوڑیں گے جو بھونکتے رہتے ہیں آقا کو. پہچان کا مسئلہ
مسئلہ ہے جنگ یمامہ لڑ کر صدیق نے یہ بتایا جنگ یمامہ لڑ کر صدیق نے یہ بتایا یہ کاغذ نہیں یہ میدان کا مسئلہ ہے ختم نبوت ختم نبوت یہ آپ کی پہچان کا مسئلہ یہ ہماری پہچان ہے ختم نبوت یہ ہماری جان ہے ختم نبوت اللہ پاک ہم سب کو ختم نبوت پہ جینے کی مرنے کی